جیسے آپ کے کل مدینہ میں واقعہ ہوا ہے، سرزمین مدینہ، سرزمین پاک، مدینہ پاک میں، اور الزام کس پہ آیا ہے؟ جو مدینے میں چپل پہن کے بھی نہیں جاتا ہے۔ اتنی جہالت بھی دنیا نے کبھی نہیں دیکھی، اتنا تعصب بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا ظلم، اتنا ظلم۔ وہ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آپ کا پچھلا وزیر اعظم گیا تو مدینے میں نعرے لگے، کوئی بولا نہیں۔ یہ وزیر اعظم گیا تو لوگوں نے چور چور کہا تو چیخ رہے ہیں، اور پھر یک طرفہ ٹرانسپورٹ فتویٰ بازی کی چل رہی ہے۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں، شرم آنی چاہیے۔ اور تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ جس نے سیرت کو مضمون میں شامل کیا، جس نے خاتم النبیین کو لازم قرار دیا، جس نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کر دنیا کے سارے ممالک اس میں شامل کیے، اور تم نے دنیا میں تاریخ میں پہلی بار اسلام و فوبیا کا مقدمہ لڑنے والوں کو جبرن، ظلمن، توأن، کرہن اقتدار سے الگ کیا ہے۔ اور میں رب کبریا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بھٹو کی پھانسی پہ نادم ہونے والی عدالتیں ایک وقت آئے گا اس کردار پہ بھی روئیں گے۔ بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا، نہ طلب ہے نہ حسرت ہے، لیکن پاکستان کا سوچو، مسلمانوں کا سوچو۔ اتنا ظلم نہیں کرو۔ اشہر الذین ظلموا، میں عموماً یہ آیت پڑھتا ہوں، وہاں اکٹھے کیے جاؤ گے، وہاں ظلم کرنے والے بھی اکٹھے ہوں گے، ظلم سہنے والے بھی اکٹھے ہوں گے۔ ایسا نہ کرو کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جو شخص ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اس کو اعزاز ملا ہے، جو ریاست مدینہ کا پاکستان میں مذاق اڑاتے تھے ان کو مدینے کی گلیوں میں مار پڑی ہے۔ بس یہی حق اور باطل کو پہچاننے کی آخری مثال ہے۔ اللہ رب العالمین